دنیا کے اندر جتنے بھی کلام ہیں ان کلاموں میں سے سارے کلاموں کا سردار قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر سردار آیت الکرسی ہے۔ گویا کہ پورے قرآن مجید کے سردار آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ایسی چیز ہے کہ آیت الکرسی کے اندر خود اللہ رب العزت اپنا تعارف خود کرا رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ ایسا اللہ جو زندہ بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ حی زندہ رہنا، ایسی زندگی کہ موت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ قیوم کہتے ہیں کہ جو خود بھی قائم ہو، دوسروں کو بھی قائم رکھے۔ یہ صفت اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ایسا اللہ، آگے فرمایا، ایسا اللہ ہے جس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ پوری کی پوری دنیا کے نظام اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان گاڑی چلا رہا ہے تو اگر تھوڑی سی اس کو اونگ آ گئی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا دنیا کا نظام قدرت جو اللہ کی اکیلی ذات چلا رہی ہے، تو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا نام ایسا پیارا ہے کہ لفظ اللہ سے اگر ایک ایک حرف بھی ہٹا دیا جائے تو معنی غلط نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی بھی نام لے لیا جائے، اس کا اگر ایک حرف ہٹا دیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ لفظ اللہ ہے، اللہ کا الف ہٹا دیں تو للہ بنتا ہے، اس للہ ملک السماوات والارض۔ للہ کا لام ہٹا دیں، لہو بن جائے گا۔ لہو بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لہو ما فی السماوات والارض۔ تو ایک ایک حرف ہٹاتے جائیں گے اللہ کا تو اللہ کا نام باقی جو بچے گا اس کا معنی غلط نہیں بنتا، معنی ٹھیک ہی رہے گا۔ تو یہ اللہ کا اتنا پیارا نام ہے۔ تو آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے خود اپنا ہی تعارف کرایا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کے فضائل بہت ہیں احادیث پاک کے اندر۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے۔ موت آنے کی دیر ہے، یہ بندہ فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنی فضیلت ہے آیت الکرسی کہ جس کے اندر کوئی وقت نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا۔ صرف نماز فرض کے بعد پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی رات کو گھر کے اندر سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھر کے اندر فرشتوں کو بطور نگران مقرر کر دیتے ہیں، جو اس گھر کا گوئے کہ چوکیداری اور پہرہ داری کرتے ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلہ پر مقرر کیا۔ تو یہ رات کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ غلہ چوری کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چور کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہا کہ میں تجھے جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اس آدمی نے منت سماجت کی کہ میں غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، لہٰذا مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو صبح جب ہوئی تو صبح کو میں یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو میرے بتانے سے پہلے یہ آقا مدنی کریم نے مجھ کو بتایا، ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، اس سے جھوٹ بول گیا ہے، دوبارہ وہ آئے گا، دوبارہ لوٹے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کے فرمان پر مجھے یقین ہو گیا کہ دوسری رات بھی یہ ضرور آئے گا۔ پھر میں رات کو پہنچا تو میں اس تاک کے اندر رہا کہ کب وہ آتا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے کہ وہی دوبارہ آیا، غلہ چوری کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہا کہ میں اب تو تجھے ضرور ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر چلوں گا۔ پھر اس نے میری منت سماجت کی، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں غریب ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب ہوئی، صبح کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو اللہ کے نبی نے پھر مجھ سے وہی سوال کیا، ابو ہریرہ کیا بنا تیرے رات والے چور کا؟ تو میں نے پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آیا بیان کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری رات جب ہوئی دوبارہ میں اس کے طاق کے اندر رہا، دوبارہ وہ آیا، آ کر غلہ چوری کرنے لگا۔ پھر اس نے منت سماجت کی میری، لیکن میں نے اس کو کہا نہیں، اب تو میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں تجھے ضرور ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر چلوں گا، جو مرضی کر لے۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اگر تو وہ پڑھ لے گا تو کبھی بھی شیطان نہیں آئے گا تیرے پاس، کوئی چور چوری نہیں کرنے کے لیے آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے تو مجھے کلمات سکھا دے، کیا کلمات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ کلمات آیت الکرسی ہے، اگر تو رات کو آیت الکرسی پڑھ لے گا تو شیطان نہیں آئے گا، فرشتے اس کی نگرانی کریں گے، فرشتے نگرانی کریں گے تو کوئی چور چوری نہیں کر سکے گا، شیطان نہیں آئے گا۔ صبح جب ہوئی، صبح کو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے پھر پوچھا، پھر میں نے واقعہ سنایا کہ یوں واقعہ ہوا، اور اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں، وہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو سنایا۔ تو حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تھا تو جھوٹا، لیکن اس نے یہ کلمات جو تجھے سکھائے ہیں یہ کلمات البتہ سچے ہیں، اس نے یہ بات سچی کی ہے، ویسے وہ جھوٹا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی وجہ سے کہ جو آدمی رات کو پڑھ کر انسان سو جاتا ہے گھر کے اندر اپنے اوپر بچوں پر، تو اللہ رب العزت اس گھر کی، بچوں کی، مال کی خود ہی حفاظت فرماتے ہیں، گویا کہ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں اس گھر کی آپ نے خود ہی حفاظت کرنی ہے۔ تو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے۔ آیت الکرسی ہمیں جو ہے گھر کے اندر اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھانی چاہیے، اور خود بھی رات کو سوتے ہوئے اس آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے۔ اور آیت الکرسی کی بہت برکات ہے۔ آیت الکرسی جیسے فرما دیے پیچھے کہ یہ سردار ہے، اس لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ ساری کی ساری اللہ جل شانہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے۔ اتنی بڑی آیت الکرسی، تو ان آیت الکرسی کے پڑھنے کا، یاد کرنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو یاد نہیں آیت الکرسی تو آیت الکرسی دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دیکھ کر قرآن پاک کے اندر آیت الکرسی چھپی ہوئی ہے مختلف چیزوں کے اندر، وہاں دیکھ کر پڑھ لی جائے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب بھی ویسے ہی عطا فرمائیں گے، اس لیے اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔